یہ وہ علماء ہیں جو کہتے ہیں جی انجینئر صاحب نے آ کے فتنہ کھڑا کیا. ہم لوگ تو بالکل آپس میں شیر و شکر تھے. آپ کو نظر آ گیا. بلکہ وہ لاہور کے ایک مولانا نے کہا تھا کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک تسبیح میں پرویا ہوا اتحاد بن چکا ہے. ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں. ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے, ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. اور نسوئے دوئے اور لگ پتا کیا ہے نا تنو, کوئی تسبیح میں نہیں پرویا ہوا. اس کا جواب تو خیر ان کے اس بیان کے کچھ عرصے بعد ہی آ گیا تھا, جب بادشاہی مسجد کے بعد اس کے جواب میں بریلوی مولانا نے کہا تھا کہ جی چھڑ دو وہابیاں دی اذان دا کے احترام. وہابیوں کی اذان کا کیا احترام, ایتے سوراں دے سور نے. وہابیوں سنو, بڑے دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو چلیے او وہابیوں دی اذان اے تے کہڑا تے اے تے سور دے سور ہیں. چلو چلیے. یعنی جس طرح سور نجس جانور ہے نا, اس طرح انسانوں میں سور سے بھی بڑھ کے اگر کوئی سور ہے تو یہ ہے, یا اس سے بھی آسان اگر میں تشریح کروں کہ جو سور یعنی خنزیر کی کمیونٹی ہے نا, وہ بھی جسے سور سمجھیں گے نا, ہاں وہ وہابی ہیں. اور وہابی جب بریلوی کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد دیوبند اور اہل حدیث دونوں ہیں, کیونکہ وہ بادشاہی مسجد دیوبند کے پاس ہے, اہل حدیث کے پاس نہیں ہے, لہٰذا انہوں نے ان کو وہابی کہا. اگر وہ ان کو وہابی کہہ رہے ہیں تو جو اہل حدیث ہیں تو وہ آپ سمجھ لیں گے وہ سیالکوٹ کے ایک مولانا تھے. کہ یہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہوا ہے. علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم لکھا. جیسا کہ انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے, یعنی انبیاء پر جو شیاطین حملہ آور ہوتے تھے وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے نا, کافر شیاطین یعنی کافر ڈکلیئر, پرانے عقیدے. یہی لاہور کا مولوی وہابی کہتا تھا نا کہ جی انجینئر صاحب ایویں کہتے ہیں کہ جی ہم ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. اور میں نے ان کو چیلنج دیا تھا کہ کوئی بریلوی, کوئی اہل حدیث, کوئی دیوبندی کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ مجھے دے دے کہ ہمارے سوا سارے فرقے اگرچہ گمراہ ہیں لیکن جن عقیدوں پر قائم ہیں انہی عقیدوں پر اگر انہیں موت آ گئی تو ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. کوئی آج تک تیار نہیں ہوا, کیونکہ وہ دنیا میں عذاب کاٹے گا اپنے علماء اور اپنی عوام کا اگر یہ بات کرے گا. تو یہ وہابی ایک مولوی نے گلے پھاڑ کر کہا تھا کہ جا تیرا یہ بھی میں اعتراض دور کرتا ہوں. کوئی بریلوی ہو, کوئی دیوبندی ہو, کوئی اہل حدیث ہو, اگر شرک نہ کرتا ہو. ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں, بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں. جا دفع ہو جا, آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر.
یا تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں، کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے۔ اوہ لگ گیا جے۔ تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ ماموں پارٹی اور شیعہ اور قادیانی یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے۔ یہ کہتے ہیں جی، انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ قادیانیوں کو ہمیں یہود و نصارہ سے بہتر سمجھنا چاہیے اگرچہ کافر ہیں۔ تو میں نے کس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ انہیں قرآن و سنت پیش کرنا آسان ہے، کیونکہ یہود و نصارہ تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو سرکار آپ اپنی فکر کریں، بلکہ یہاں پہ کہنا چاہیے رکو ذرا، صبر کرو۔ اعلیٰ حضرت نے تو